شیعہ نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا. یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا. نور دن گنا تیرا ایک دان صدقہ نور کا. اور سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آخر میں جو آپ نے اہل بیت کی جو تعریف کری ہے قیامت تک کے لیے یہ روز رشن کی طرح آیا ہے کہ یہ تعریف کو جس جگہ جس مقامات پہ اگر بولے جائیں تو یہ کسی تعریف سے بالا ہی تر ہے کہ حقیقت معنوں میں جو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے تعریف کی ہے اہل بیت کے تعلق سے وہ قیامت تک کی صبح کے لیے پیش کی جانے والی. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یعنی کہ یہ دور حاضرہ کے تعلق سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے جو تعریف کی ہے قیامت کی صبح تک کے آنے والے تمام اہل بیت اطہار کے تعلق سے تعریف کرتی ہے. اے اللہ کے نبی آپ کے زمانے میں نہیں، حسن حسین پاک کے زمانے میں نہیں، غوث پاک کے زمانے میں نہیں، معین الدین چشتی کے زمانے میں نہیں، بلکہ آپ کی جو نسلیں چلی ہے اور قیامت کی صبح تک جو آپ کے اہل بیت کی نسلیں چلتی رہے گی یہ سب آپ کے نور سے معمور ہیں. اور آپ کے جو بچے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے نور والے حقیقت مانو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو حقیقت مانو میں آپ کو میں نے اس تعلق سے بتایا بھی ہے اور اس بات کے تعلق سے تقریر بھی ہو چکی ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کمالات و فضائل اور معجزات کے بہت سارے آج منکر ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا. تو حقیقت معلوم ہے آپ صحابہ کرام کے دور میں جب آپ نظر ثانی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظریے سے دیکھتے تھے، کس طریقے سے مانتے تھے. اور آپ کو پتہ بھی ہے اور اختیار نبی صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رحمت للعالمین کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو وہ باکمال آیا ہے، بے کمال نہیں آیا ہے. وہ باکمال آیا ہے، بے کمال نہیں. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں. آقا علیہ السلام جنگ خندق میں آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندے ہوئے ہیں. تو آپ کا دل چاہا کہ آقا کی دعوت کیوں نہ کر لی جائے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ میرے گھر مہمان نوازی کریں اور کھانا کھلا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کھانے کا انتظام کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سنیے کھانے میں کیا انتظام ہے. ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا چوکا آٹا، بس اور کچھ نہیں ہے. اور صحابی کا عقیدہ تو دیکھیے،
آج کے مولوی ہوتے نا تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کو کھلائیں گے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا, سنو خندق والوں, آج جابر کے گھر میں دعوت ہے, سب کی دعوت ہے, سب کو چلنا. آج جابر کے گھر میں دعوت ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان میں آ کر کہا, دھیرے سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت, اگر ہو سکے تو 2-4 کو لے لیجیے گا. لیکن آقا نے اعلان فرما دیا کہ سب کی دعوت ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں انتظام کرو. آپ آتے ہیں, بکری ذبح کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں روٹیاں تیار کرو, آقا علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. اور جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو آقا علیہ السلام تمام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب تمام صحابہ اور آقا علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں, اے جابر رکو, ابھی تم ہنڈی کو مت کھولنا, میں کچھ پڑھ دوں. اور یہاں تک کہ بتایا جاتا, روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو اس ہنڈی میں ڈالا ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا, اے جابر اس وقت تک نہ کھولنا جب تک کہ میں نہ کہہ دوں. آپ کھلاتے رہو. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے باقی گرے سارے صحابی کو کھلا دیا. پتہ یہ چلا کہ 1-2 نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 صحابی تقریباً شکم شیری ہو کر کے کھانا کھایا, لیکن کھانا گھٹا نہیں. اور آقا علیہ السلام کہے کھلاتے رہو. صحابی یکے بعد آتے رہے, کھاتے رہے اور جاتے رہے. آج کے وہاں بھی ہوتے تو کہتے نہیں, دھوپ سے بھی کچھ ہوتا ہے. اور آپ نے اس طریقے کے معاملات انجام دیے, دعوت آپ نے سب کی کر دی. میں نے تو فقط آپ کو کہا تھا, لہذا آج یہ معاملہ آپ میری بے عزتی کرانے والے ہیں. آپ اس طریقے کے معاملات کو کیوں بنایا ہے؟ لیکن وہ صحابی تھے, کہا کہ جو رحمت للعالمین سب کو دعوت دیا ہے, اپنے رحمت والے ہاتھ سے سب کو کھانا کھلایا. حقیقت مانوں میں حضرت تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سب کے سب کھانا کھائے پھر بھی کھانا کم نہ ہوا. تو یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے, یہ میرے نبی کی شان نہیں تو اور کیا ہے, یہ میرے نبی کا معاملات جو اپنے بھوکے تمام صحابی کو ایک وقت میں کھانا کھلا دے, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. حقیقت معلوم ہے آج تم کہتے ہو کہ نبی بے اختیار ہے, وہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے, وہ کسی چیز پر اپنا اختیار نہیں جما سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ تم نے دیکھا, تاریخ شاہد ہے کہ 1-2 نہیں 1000 صحابی نے کھانا کھایا. تو کیا اس بات کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں جھٹلا سکتے. تم اپنے آپ کو جھوٹے تو ہو سکتے ہو, لیکن یہ تاریخ کو تم بدل نہیں سکتے. حقیقت معلوم ہے, آپ یہ جان لیں کہ میرے نبی رحمت بھی ہے, اور اپنوں کے لیے نہیں, سب کے لیے, غیروں کے لیے بھی. یہاں تک کہ آپ کے کاشانِ